اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کامل کا تمام محترم بہنوں بھائیوں، السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ان والدین کے متعلق جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتے۔ تو آج ایک ایسا پیارا مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کی اولاد پڑھائی میں دل لگائے گی بلکہ اچھے نمبر بھی حاصل کرے گی۔ لیکن وظائف شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والے دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھا کیجیے۔ تو آج آپ سے یہ کہیں گے، آپ سے یہ التجا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی ضرور پڑھا کریں، اور تسبیح پوری کرنے کے بعد کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور اپنے نام کے ساتھ بتا دیا کیجیے کہ ہم نے ایک تسبیح کمپلیٹ کر لی ہے۔ اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پوری فرمائیں گے، آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجیے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کمزور دماغ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی ترقی کا دار و مدار اعلیٰ دماغ پر ہوتا ہے۔ جن کی یادداشت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ ترقی بھی اچھے سے کریں گے۔ جب انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے تو وہ انسان بے بس لاچار ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے نہ صرف مریض متاثر ہوتا ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے اس کمزوری کی وجہ سے اسے تعلق رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں جیسے کہ والدین، اولاد، بیوی، بچے اور اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے بعض اوقات خدا نخواستہ پاگل پن کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہم دماغی کمزوری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی یہ آپ کی یادداشت کو کمزور کرے گا اور آپ کے دماغ کو طاقت دے گا۔ خاص کر جو مدارس، سکول، یونیورسٹی کے طالب علم لڑکے ہوں یا لڑکیاں، جب وہ اس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں نا تو وہ اس سے ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے طالب علم ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا یا ہم پڑھائی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ حافظہ کو تیز کرنے کا وظیفہ کیا ہے۔ یہ قرآنی وظیفہ بہت مؤثر ہے، بہت مجرب ہے، جس سے آپ اپنے جو اولاد ہے ان کی اس مسئلے کو، دماغی مسائل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا ہے، اور اس کا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو پورا دیکھیے گا، آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں، اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی روحانی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے، ہم آپ کی وہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ محترم بہنوں بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں حافظہ کی کمزوری کے متعلق جو طبی ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، اسے بڑھاپے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اندازہ اگر کیا جائے تو اندازے کے اکارڈنگ ہمارے ملک میں 5 لاکھ جو افراد ہیں، بلکہ 5 لاکھ سے زیادہ ہو سکتے ہیں جو دماغی کمزوری کی وجہ سے یادداشت کی پرابلم میں مبتلا ہیں۔ اس کی ابتدائی جو علامات ہیں اس میں سب سے پہلے حافظہ کی کمزوری ہوتی ہے، پھر یادداشت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو چھوٹے موٹے کام ہیں یا روزمرہ کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، آپ ایک کام کرتے ہو دوسرے ہی پلا بھول جاتے ہو کہ میں نے یہ کر لیا یا یہ کرنا ہے۔ اس طرح یہ کمزوری آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایون بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنی خوراک، کھانا پینا بھول جاتے ہیں، سونا بھول جاتے ہیں، اور اس انسان کی کیفیت کسی چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں مریضوں کا یا کوئی طالب علم ہے اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اب سیدھا چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ آپ ایسا کیا عمل کریں، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا عمل کریں کہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی دماغی کمزوری ٹھیک ہو جائے، آپ کے اولاد کی دماغی کمزوری ٹھیک ہو جائے، یادداشت میں اضافہ ہو، پڑھائی میں دل لگے اور وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو محترم بہنوں بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ ہے سورہ حشر کا، جو کہ 28ویں پارہ کی دوسری سورہ ہے۔ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے کہ آپ کو اس کی تلاوت کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت پڑے۔ محترم بہنوں بھائیوں، اس وظیفہ کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ آپ نے روزانہ صرف اور صرف ایک بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کر کے آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔
روزانہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنے کے بعد پانی لینا ہے، گلاس لینا ہے، اس پہ دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پانی پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اس پانی کو آپ نے متاثرہ شخص کو دینا ہے جس کو حافظہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زیادہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے زیادہ گلاس پانی لینے ہیں الگ الگ، جتنا ایک شخص پانی پی سکے اتنا آپ نے لینا ہے، اور وہ پانی آپ نے ایک ہی دن میں استعمال کرنا ہے۔ اگلے دن نیا پانی لینا ہے، اور دوبارہ سے اسی طریقے سے آپ نے تلاوت کرنی ہے سورہ مبارکہ کی، اور پانی پر دم کر کے اسی متاثرہ شخص کو دینا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ روزانہ آپ نے نیا پانی لے کر نئے پانی پر دم کرنا ہے اور پلانا ہے۔ وہ لوگ جو اس عمل کو خود نہیں کر سکتے تو اسے کوئی اور بھی پانی پہ دم کر کے اس کو پلا سکتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی باتیں بھولنے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوگا، آپ کا پڑھائی میں دل لگے گا، کیونکہ آپ جیسے ہی سبق یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ خوشی خوشی سے اچھے سے پڑھیں گے۔ تو ضرور اس چھوٹے سے عمل کو کیجئے، 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر کریے، انشاءاللہ یہ مجرب عمل آپ کو بے حد فائدہ دے گا۔ اس چھوٹے سے عمل کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا جو اس پرابلم کا پریشانی کا شکار ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے اور آپ مزید اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے بہت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے، تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدلے، آمین۔ اللہ حافظ۔